آغا بابر کی کہانی۔ ہمی مکتب و ہمی ملا۔ نتھیا گلی کے رئیس خانے کے پائیں باغ میں تپائی پر چائے کے برتن پڑے ہیں۔ میرا ساتھی حسین جو ابھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے سے کیمرہ لینے گیا ہے۔ ہمارا ارادہ اس وقت مشبری کی پہاڑی پر چڑھنے کا ہے جو خاصی بلند ہے۔ میں اور وہ 10 روز کاغان وادی میں پیدل سفر کرنے کے بعد کل ایبٹ آباد تھکے ہارے پہنچے ہیں۔ کمر کیا کھولی، جی چاہنے لگا کہ یہیں کے ہو رہے ہیں، مزید رخصت کے لیے تار دے دیں۔ رئیس خانہ بڑی صاف ستھری کوٹھی ہے، عہد وکٹوریہ کا سا بھاری بھرکم فرنیچر، دبیز پردے، موٹے موٹے قالین ہر کمرے میں نظر آتے ہیں۔ دیواریں قد آدم تک شیشم کی لکڑی کی بنی ہوئی ہیں جن پر چاکلیٹ رنگ کا پالش کیا ہوا ہے۔ تصویریں چھوٹی چھوٹی ہیں جو نفیس فریموں میں جڑی ہوئی ہیں۔ آتش دان پر گلدان بھی ماڈرن فیشن کے ہیں۔ کراکری کچھ پرانی ہے کچھ نئی۔ یہ آمیزش شاید اپنی جگہ موجب کشش ہے۔ بہر کیف کاغان کے خستہ و بے مایہ ریسٹ ہاؤسوں کی سی اکتاہٹ یہاں موجود نہیں۔ رئیس خانے کا محل وقوع ایسا ہے کہ عجیب قسم کا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اور تو اور یہ چھوٹی سی پگڈنڈی بھی جو بڑی سڑک سے نیچے اتر کر رئیس خانے کے احاطے میں داخل ہو جاتی ہے، شاعر کی پسندیدہ زلف دوتا کی طرح پر اثر معلوم ہو رہی ہے۔ حالانکہ پگڈنڈی پر ایک چھوٹی بیرک میں پولیس چوکی ہے اور پولیس والوں نے ملیشیا کی گھیردار شلواریں اور خاکی نکریں سوکھنے کے لیے الگنی پر لٹکا رکھی ہیں، اور یہ بری نہیں معلوم ہوتی۔ حالانکہ ذوق سلیم ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب نتھیا گلی کا رئیس خانہ ہے، جس میں کوئی خصوصیت ضرور چھپی ہوئی ہے جو کبھی کبھی جادو بھی جگا رہی ہے اور جسم و روح کی تکان کو سکون کی نیند سلانے کے لیے لوریاں بھی دے رہی ہے۔ عجب سوتے جاگتے کا عالم ہے۔ شاید نتھیا گلی میرے ذہن پر ایک مستقل نقش چھوڑنے کی سازش کر رہی ہے۔ کیا سازش کرے گی یہ سادہ بھولی بھالی سی جگہ جس کے سامنے پرائمری اسکول کے بچے ٹاٹ پر بیٹھے 1 دوانی 2 دوانی 4 کر رہے ہیں، جن کا استاد ہمارے پرانے استادوں کا چربا دکھائی دے رہا ہے۔ ساری عمر ہم نے سازش کی ہے جو یہ بچے کریں گے۔ ہمارے استادوں نے کبھی ہمیں سازش کرنے کا سبق دیا تھا جو یہ استاد ان کو یہ گر سکھائیں گے؟ یہ گر تو مفاد پرستی، خود غرضی، نفسا نفسی سکھاتی ہے۔ ہم نے عمر بھر کھرا کھیل فروخ آبادی کھیلا ہے۔ سازش پر بغاوت کو ترجیح ضرور دی، مگر سازشی کو باغی سے ہمیشہ بدتر جانا ہے۔ ہم معاشرتی و اخلاقی بشکنی کی بغاوت آج تک کرتے آئے ہیں، کھری بات کہنے سے ہمیشہ نقصان اٹھایا، تاہم استاد کو جو قول دیا وہ نہ ہارے۔ سازشی ہونے سے ہمارا اس وقت منصب ضرور بڑا ہوتا، مگر باغی ہونے سے جو ادب ادیب کی چھاپ لگی ہے وہ نہ لگتی ہم پر۔ یہ تغرۂ امتیاز جو ہمیں حاصل ہے یہ مکتب و ملاحی کے طفیل ہے۔ آج کا شعر و ادب ایسے ہی ٹاٹوں سے پھلا پھولا ہے۔ نئی پوج جو گرامر اسکولوں اور کانوینٹوں میں تعلیم پا رہی ہے، اس میں سے کتنے اردو ادب کے دل زدگاں پیدا ہوں گے؟ خاصا مایوس کن سوال ہے۔ میرے سامنے ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے بچے جو ابھی تختی لکھ رہے تھے اندر چلے گئے ہیں۔ اب دھوپ میں اور جماعت آ بیٹھی ہے۔ ایک بچہ اونچی آواز سے سبق پڑھ رہا ہے، ماسٹر کے ہاتھ میں قمچی ہے۔ سخت مزاج معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارا بھی ایک سخت مزاج ماسٹر ہوتا تھا، قمچی لیے اسی طرح بفرا ہوا پھرا کرتا تھا، رنگ پکا تھا، لڑکوں نے کڑوا تیل نام رکھا ہوا تھا، اور یہ نہ معلوم کس جماعت نے رکھا تھا۔ جماعت بعد جماعت سینہ بسینہ چلتا رہا، مگر میں آپ کو قصہ کڑوے تیل کا نہیں سناؤں گا، اپنے ان استادوں کا سناؤں گا جن سے ہم نے اردو فارسی پڑھی اور آج ادب میں شہرت پائی۔ آپ شاید یہ سمجھ بیٹھیں کہ میں ان کے علم و فضل اور فصاحت و بلاغت کا ذکر و اذکار لے بیٹھوں گا اور علمی فضیلت کی مثالیں دوں گا۔ جی نہیں، میں ان کے خلاف سازش کروں گا، نہ اپنے خلاف۔ اسی باغیانہ اسپرٹ سے واقعات بیان کروں گا جو میری تحریروں میں آپ کو نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے تیسری جماعت اسی طرح ٹاٹ پر بیٹھ کر پاس کی تھی۔ چوتھی جماعت میں ماسٹر گھر پر آ کر پڑھاتا رہا، کیونکہ نہر کے ارد گرد میلوں تک کوئی ہائی اسکول نہ تھا۔ 2 ہی بنگلے تھے، ہمارا اور ایس ڈی او کا۔ ایس ڈی او ہندو تھا جس کا اکلوتا لڑکا موہن بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھا کرتا تھا۔ میں، میرا چھوٹا بھائی اور موہن کی ایک جماعت تھی۔ برآمدے میں پڑھائی ہوتی۔ شام کو ساتھ والی چک کے زمینداروں کے ہم عمر لڑکے آ جاتے اور سامنے والے میدان میں کبھی گیند بلہ اور کبھی کھدو کھونڈی کھیلی جاتی۔ پھر ابا جان نے فٹ بال لا دیا، ہفتوں تک وہی کھیلا جاتا رہا۔
تاش ہمارے گھر میں شجر ممنوعہ کے برابر تھا، مگر موہن کا باپ اور موہن کی بھابو تاش کھیلتے رہتے۔ ان کے نوکر تو اکثر تاش کھیلتے نظر آتے۔ ہم نے ایک مرتبہ ابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بیٹا تاش ان کی زندگی میں شامل ہے، وہ دیوالی پر تاش سے جوا کھیلتے ہیں۔ تاش اچھی چیز نہیں، اس سے پرہیز کرنا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے ایسی بات دل میں ڈالی کہ آج تک تاش کھیلنا نہیں آیا۔ ہم ایک روز فٹ بال کھیل رہے تھے کہ موہن کے نوکر تلسی نے بنگلے میں سے آواز دی، او موہن، چابیاں کتھے نے؟ موہن نے بلا تکلف گراؤنڈ میں سے اونچی آواز میں جواب دیا، جتھے بھابو تاش کھیڈ دی سی۔ ابا جان اپنے بنگلے کے برآمدے میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ یہ سوال جواب سن کر خوب محظوظ ہوئے۔ ہاں تو اس فضا اور ایسے مکتب میں ہم نے چوتھی پاس کی۔ 5ویں میں بٹالے چلے گئے، ایم بی ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ زبان کا یہ حال تھا کہ گراؤنڈ میں ہاکی کھیلتے جب کوئی لڑکا دوسرے کو اچھا پاس دیتا تو ہم کہتے، ویری گڈ گونگلو۔ اردو ماسٹر شیر محمد سے پڑھتے تھے، جو 3-4 میل دور ایک گاؤں چاہل سے آتے تھے۔ پوشش اور صورت ہی سے دیہاتی لگتے۔ تلفظ کا یہ عالم کہ پھے کو فا کہتے۔ کتاب میں لکھا ہوتا پرندہ جال میں پھنس گیا۔ ماسٹر شیر محمد جب اس فقرے پر پہنچتے تو کہتے، پرندہ جال میں پھنس گیا۔ جب ہم 8ویں سے 9ویں میں آئے تو ماسٹر شیر محمد نے ساری کلاس کو دعا دیتے ہوئے کہا، لڑکوں میری دعا یہی ہے کہ تم دنیا میں پھلو پھولو۔ 9ویں جماعت کو منشی فیروز الدین پڑھاتے تھے۔ مقطع داڑھی، سر پر پگڑی، لمبا خاکی کوٹ، نیچے چھوٹی موری کی شلوار، پاؤں میں بادامی فل سلیپر، چہرے اور پوشش سے دیہاتی پن کم اور شہری پن زیادہ نمایاں تھا۔ زبان ماسٹر شیر محمد سے زیادہ شستہ تھی۔ 9ویں میں چڑھے تو پہلے روز ہی یہ حکم صادر ہوا، میری جماعت میں ویری گڈ گونگلو نہیں چلے گا۔ تم میرے پاس زبان سیکھنے آئے ہو، میرے پیریڈ میں چاہے اردو کا ہو یا فارسی کا، سب لڑکوں کو اردو میں بات چیت کرنی ہوگی۔ جس نے اردو نہ بولی اسے سزا ملے گی۔ چند دنوں میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ مردہ آوازوں کو سخت ناپسند اور بلند آواز کو نہایت پسند کرتے تھے۔ جو لڑکا سبق بلند آواز سے پڑھتا، اسے لفظوں کے معنی نہ بھی آتے ہوں تو اسے بلند آواز کی بنا پر معاف کر دیا جاتا۔ اکثر لفظوں کے معنی انہیں خود مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ جب یہ رکاوٹ پیدا ہوتی تو فرماتے، بچوں اس لفظ پر نشان لگا لو، مجھے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ سال 6 مہینے میں فارسی اور اردو کی کتاب میں بہت سے الفاظ ایسے نشان زدہ نظر آنے لگے جن پر ڈاؤٹ ایسا پیدا ہوا تھا کہ اب تک نہ نکل سکا۔ میرے ساتھ عیسائی لڑکا چارلز پڑھتا تھا، جو چپ چاپ رہتا تھا، کلچے سے موٹے موٹے گال اور بدن پر چربی کی تہیں۔ ڈرل کے پیریڈ میں کبھی شامل نہ ہوتا، کہتا مجھے گٹھیا ہے، مجھ سے ڈرل نہیں ہو سکتی۔ کئی بار ہیڈ ماسٹر سے پٹا، بڑے سلیقے اور بھل منسائی سے مار کھاتا اور اف نہ کرتا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ میرا جی کی طرح مسکراتے۔ اس وقت وہ عجیب متفنی سا لگتا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو جاتا۔ ایک روز ماسٹر فیروز الدین نے اس سے کسی لفظ کے معنی پوچھے۔ اس نے کہا، اس لفظ پر آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تھا، دیکھ لیجئے آپ نے یہاں پر بھی نشان لگوایا ہے۔ چارلز نے بہت سے لفظوں پر جان بوجھ کر نشان لگا دیے تھے۔ منشی فیروز الدین نے دیکھ کر کہا، نالائق، کیا اتنے اچھے لفظوں پر مجھے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تھا؟ چارلز نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، جی ڈاؤٹ تو اکثر پڑتا ہے۔ اس کے چربی دار بدن پر اس گستاخی کی وجہ سے 3-4 گھونسے پڑے اور اگلے لڑکے کو سبق پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ لڑکا ابن علی تھا، سخت سیاہ فام۔ اس نے لفظ کے معنی قریب قریب صحیح بتائے۔ ماسٹر فیروز الدین کی ڈپلومیسی حرکت میں آئی۔ انہوں نے چارلز کو سنانے کے لیے کہنا شروع کیا، شاباش بیٹا ابن علی، شاباش۔ دیکھو بچوں، ابن علی کا رنگ اگرچہ سیاہ ہے مگر میں اس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ اس کا باطن صاف ہے۔ ظاہر سیاہ ہوا تو کیا، اصل چیز تو باطن کی صفائی ہے۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ماسٹر فیروز الدین کو اپنے گاؤں کی خانقاہ سے سید ابن علی چورما لا کر دیا کرتا تھا، جب ہی ساری جماعت کے سامنے ابن علی کی تعریف ہوا کرتی۔ دوسرا لڑکا مجید تھا، جس کو شاباشیاں ملتیں۔ اس کی آواز بلند ہونے کے ساتھ کچھ ایسی تھی کہ کانوں کو چیرنے کے ساتھ فضا کو بھی چیرتی۔ ہمارے دانت کچکچاتے۔ وہ سبق پڑھتا تو ماسٹر فیروز الدین بہت خوش ہوتے، کہتے، شاباش، کتنی بلند آواز سے پڑھتا ہے مجید بیٹا، کمرہ گونجنے لگتا ہے۔ مجید نے موٹے موٹے لفظوں کے معنی لکھ کر کتاب کے صفحے کالے کیے ہوئے تھے۔ معنی پوچھے جاتے تو پھٹ سے بتا دیتا۔ ماسٹر فیروز الدین اس کی لیاقت پر بہت خوش ہوتے۔ مجید سے مسعود، چارلز اور صادق بہت جلتے تھے۔
انسپیکٹر کے معائنے کے دن قریب آ رہے تھے۔ پڑھائی باقاعدگی سے ہو رہی تھی۔ جن لفظوں پر ڈاؤٹ پڑے تھے وہ دور کیے جا رہے تھے۔ ماسٹر فیروز الدین کہہ رہے تھے، اگر انسپیکٹر صاحب تمہارا نام پوچھیں اور تمہارے ہاتھ میں کتاب نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھ لو، ایک دوسرے کے اوپر۔ پہلے ایک ہاتھ کو نیچے پھیلاتے جاؤ جیسے بلی پر ہاتھ پھیرتے ہو، پھر اس کے پیچھے دوسرا ہاتھ۔ ہمیشہ اپنا پورا نام بتاؤ۔ وہ خود اس طرح کر کے بتاتے۔ وہ کہتے، جواب دینے کا یہ طریقہ نہایت مؤدبانہ سمجھا جاتا ہے۔ ماسٹر فیروز الدین چارلز کو بہانہ باز سمجھتے تھے اور صادق کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ بھس میں چنگاری ڈال جمالو دور کھڑی پر عمل کرتا ہے، ایسی شرارت کرتا ہے کہ ہفتوں لڑکوں کی طبیعت سبق سے اچاٹ ہو جاتی ہے، اس طرح کی باتوں میں الجھا لیتا ہے کہ دوسرا منہ تکتا رہ جاتا ہے۔ معائنے کے دن صادق چال چل گیا۔ اس نے مسعود کو بیچ میں ڈالا۔ مسعود نے معنی لکھنے کے بہانے مجید سے اردو کی کتاب آریتن لے کر صادق کو دے دی۔ صادق مجید کی کتاب دکھاوے کے طور پر سامنے رکھ کر اپنی کتاب کے صفحوں پر معنی لکھنے لگا۔ اردو کا پیریڈ آیا تو مجید نے اپنی کتاب مانگی۔ صادق نے اسے مسعود کی کتاب تھما دی اور بولا، میں ذرا معنی نوٹ کر لوں، ابھی دیتا ہوں۔ وہ لکھتا رہا کہ اتنے میں انسپیکٹر صاحب آ پہنچے۔ کلاس اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بیٹھ گئی۔ مجید نے اپنی کتاب مانگی۔ صادق نے کہا، اب اسی سے گزارا کر لو، کہاں تمہیں اب واپس کرتا پھروں، انسپیکٹر صاحب کی نظر پڑ جائے گی۔ مجید پیچو تاب کھا کر چپ ہو رہا۔ مجید کے پاس مسعود کی کتاب تھی، صادق کے پاس مجید کی، جس کے صفحے لفظوں کے معنی سے بھرے ہوئے تھے۔ صادق نے اپنی کتاب مسعود کو دے دی تھی۔ مجید بار بار صادق اور مسعود کی طرف دیکھتا کہ اپنی کتاب مانگ سکے، مگر صادق اور مسعود نظریں جھکائے بیٹھے رہے۔ انسپیکٹر صاحب نے ماسٹر فیروز الدین سے پوچھا، آپ کا اس میں گرامی؟ ماسٹر فیروز الدین نے اپنے کوٹ پر ہاتھ پھیر پھیر کر بتانا شروع کیا، جناب عالی، کمترین کا نام ہے ماسٹر فیروز الدین منشی فاضل، ہیڈ اورینٹل ٹیچر، MB ہائی اسکول بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ انسپیکٹر صاحب نے لمبی سانس لی اور کہا، کہاں تک کتاب پڑھائی ہے؟ ماسٹر فیروز الدین نے کتاب کھول کر صفحہ دکھایا کہ یہاں تک۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، لڑکوں صفحہ نکالو 105۔ ہم نے صفحہ 105 نکالا۔ انسپیکٹر صاحب نے ماسٹر صاحب سے کہا، پڑھنے کے لیے کسی سے کہیے۔ ماسٹر فیروز الدین نے ایک نظر جماعت پر ڈال کر کہا، مجید تم پڑھو۔ مجید اٹھ کر بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ انسپیکٹر صاحب نے پوچھا، چابک دستی کا کیا مطلب ہے؟ مجید چپ۔ ماسٹر فیروز الدین نے کہا، شاباش بیٹا مجید۔ انسپیکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں، چابک دستی کے کیا معنی ہیں؟ مجید پھر چپ۔ صادق اور مسعود اور چارلز بڑھ بڑھ کے ہاتھ آگے لہرا رہے ہیں، مگر ماسٹر فیروز الدین پریشان کہ یہ لڑکے شریر ہیں، آج محض دکھاوے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، سراج تم بتاؤ۔ سراج نے کہا، ہنر۔ انسپیکٹر نے پوچھا، کیسا ہنر؟ سراج بولا، صرف چابک دکھا کر ہی گھوڑے کو دوڑا دینا۔ انسپیکٹر صاحب کے ماتھے پر ناپسندیدگی کی تیوری ابھری۔ ماسٹر فیروز الدین نے کہا، ہوں۔ لڑکے ویسے ہی ہاتھ ہلا رہے تھے۔ زیادہ ہاتھ مسعود، صادق اور چارلز کے ہل رہے تھے۔ آخر ماسٹر فیروز نے کہا، صادق تم بتاؤ۔ صادق کے ہاتھ میں مجید کی کتاب تھی۔ اس نے کہا، حضور، چابک دستی کے معنی ہے ہنر مندی، ہوشیاری، کاریگری۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، شاباش تم پڑھو۔ صادق نے پڑھنا شروع کیا۔ اب ماسٹر فیروز الدین کی توجہ کا مرکز صادق بنا ہوا تھا۔ انسپیکٹر صاحب نے جس لفظ کے معنی پوچھے، صادق نے جھٹ جھٹ بتا دیے۔ انہوں نے 2-1 سوال اور پوچھے اور چلے گئے۔ ماسٹر فیروز الدین انہیں برآمدے تک چھوڑنے گئے۔ اس دوران میں صادق نے مجید کی کتاب اسے واپس دے دی تھی۔ ماسٹر فیروز الدین واپس آئے تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی بولے، ابے مجید کے بچے، لاچی دانے، تجھے سانپ سونگ گیا تھا؟ ہونقوں کی طرح میری طرف دیکھ رہا ہے اور منہ سے کچھ نہیں بولتا۔ پھر سراج کو انہوں نے ٹہوکا دیا اور بولے، نالائق، چابک دستی کے کیا معنی بتا رہا تھا؟ لا حول ولا گاؤدی کہیں کا۔ شاباش صادق بیٹا، تم نے آج کمال کر دیا۔ صادق خاموش بیٹھا داد لے رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈیسک پر چارلز میرا جی مرحوم کی طرح اپنے باریک باریک ہونٹوں سے مسکرا رہا تھا۔ لو، اب سامنے والے مدرسے کی گھنٹی بجی، آدھی چھٹی ہوئی ہے۔ لڑکے بالے اپنے ٹاٹوں سے اٹھ بھاگے۔ مدرسے کے میدان میں شور مچنے لگا۔ میرے دل میں بھی مکتب نے ابھی ابھی ایسا شور مچا دیا تھا کہ اپنے مکتب کے واقعات، اپنے استاد ساتھی سبھی نظروں کے سامنے اسی طرح سے گزر گئے جیسے کل کی بات ہو۔ یہ دنیا، یہ معاشرہ بھی تو اپنی خامیوں سے ویسے ہی بھرا پڑا ہے جیسے ہماری کلاس تھی۔ یہاں بھی تو عصبی مریض، مجرم اور ادیب ہی معاشرے کے خلاف بغاوت کرتے نظر آتے ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی یہی ہوتا تھا۔
وہاں مجید عصبی مریض کی طرح چھپ کر لاشعوری طور پر بغاوت کرتا تھا۔ چارلز اور صادق کھلم کھلا کسی مجرم کی طرح بغاوت پر آمادہ نظر آتے، اور شباب کے اس ہنگامہ خیز دور میں حساس اور سوچنے والا دل لیے میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا اپنی ذہنی کھلبلی کی آواز سنتا رہتا۔ ہر شخص کا کردار دوسروں سے اخذ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں آج بھی اپنے گرد و پیش ایسے شخص نظر آتے ہیں جو مجید کی طرح صرف اپنی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ صادق اور مسعود بھی موجود ہیں جو مجید کو زج کرنے کی طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ متفنی میرا جی چارلز بھی ہے جو کبھی مسکراتا کبھی سنجیدہ ہو جاتا ہے، زندگی کی مار بڑے سلیقے اور بھلمنسائی سے کھاتا ہے اور اف نہیں کرتا۔ ابن علی بھی ہے جس کا کام محض خانقاہوں سے مفت کا چورما اکٹھا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اور وہ لگی لپٹی رکھے بغیر کہانی کہنے والا بھی تو موجود ہے جو اپنے معاشرے کے سامنے آئینہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ لے دیکھ اپنا لیا دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے اٹھوں، ان بچوں کے ساتھ مل کر چورن کھاؤں جس میں زندگی کے 12 سواد ہیں، لٹو گھماؤں جس کی چکر پھیریوں میں زندگی کی ہزاروں گردشیں ہیں، پھر ان کے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھ کر تختی لکھوں اور دیکھوں کہ ان میں آج کے مجید، مسعود، صادق، سراج، چارلز کی شکلیں کیسی ہیں، اور وہ خاموش تماشائی کل کا ادیب کہاں چپ چاپ بیٹھا ہے۔ کل کا ادیب کانوینٹ اسکولوں میں کیسے مینوفیکچر ہو سکے گا؟ وہاں تو ویری گڈ گونگلو کہنے والے کے پل جلتے ہیں۔ شرط لگا لو کل کا ادیب انہی ٹاٹوں سے پیدا ہوگا، یہی ٹاٹ جن پر یہ لڑکے بالے بیٹھے سبق یاد کر رہے ہیں، اور میں ان کی طرف دیکھ کر خیالوں میں کھو گیا ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں رہا کہ میرا ساتھی حسین کب سے کیمرہ بازو پر لٹکائے مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا ہے۔ اس نے کہا مشبری نہیں چلنا؟ کیوں نہیں چلنا کہہ کر میں اس کے ساتھ ہو لیا ہوں۔ پگڈنڈی پر پہنچ کر کہہ رہا ہوں لگاتے ہو شرط؟ وہ پوچھتا ہے کاہے کی؟ کل کا ادیب انہی ٹاٹوں سے پیدا ہوگا، اور کاہے کی؟